طریقے پر جو ہے لوگوں کو وعدہ پورا کرنے میں انکریج کیا کرتے. انکریج، جیسے میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو، اگر آپ کو یاد ہے کہ یعقوب بالوقوع پہ ایک اور واقعہ بتایا تھا، اور وہ کون سا واقعہ تھا؟ بیٹل آف بدر کا. کہ کچھ صحابہ اکرام جو ہے جنگ بدر میں پارٹیسپیٹ کرنے جا رہے تھے، اور کفار لوگوں نے ان کو پکڑ لیا تھا اور ان کو اس شرط پہ چھوڑا کہ تم بیٹل آف بدر میں پارٹیسپیٹ نہیں کرو گے. تو ان لوگوں نے جو ہے کہ وعدہ کر لیا تھا، اور جب وہ انہوں نے چھوڑ دیا پھر کافروں نے ان کو کہ دیکھو یاد رکھنا اس وعدے کو. اور جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بتایا. حالانکہ اس بیٹل میں ایک ایک شخص بہت قیمتی تھا، کیونکہ بہت کم لوگ تھے. اب اس میں سے بھی اگر کچھ لوگ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ نہ کرے تو سوچو کتنا نقصان. لیکن ان لوگوں نے کہا کہ ہم راستے میں پارٹیسپیٹ کرنے جنگ میں بیٹل آف بدر میں آ رہے تھے، طرف آ ہی رہے تھے کہ کچھ لوگوں نے ہم کو سٹاپ کر دیا تھا. کفار تھے وہ، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ انہوں نے ہم سے وعدہ لیا کہ تم پارٹیسپیٹ نہیں کرو گے. تو جب انہوں نے اللہ کے رسول کو یہ بات بتائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وعدہ پورا کرو، اب تم جنگ بدر میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے. اسی طریقے پر جو ہے کہ اب تم وعدے کو پورا کرو. تو آپ دیکھیں، یہ ہے ہمارے نبی اور یہ ہے ہمارا دین. یہ ہے ہمارا دین. سمجھ میں آئی بات؟ سو مسلمس نیڈ ٹو فالو دیٹ. آپ دیکھیں آج اسلام دین کا نام کیوں اتنا بدنام ہو رہا ہے؟ لوگ اسلام دین پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مسلمان اپنے دین پہ نہیں ہے. لوگوں کو اسلام دین کیا ہے یہ نہیں پتا. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جنگ بدر میں ہر ایک انسان سو قیمتی تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا کہ تم نہیں پارٹیسپیٹ کر سکتے، جاؤ تم نے وعدہ کیا ہے وعدہ نبھاؤ. تو جو دین کو نہیں جانتا وہ مسلمان کو دیکھ کر کے اندازہ لگاتا ہے کہ ان کا دین کیا ہے. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ آج اگر اسلام دین کو کس کو سمجھنا ہے تو ان کو مسلمانوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ موسٹ آف دا مسلمان دے آر ناٹ آن دیئر دین، فرینکلی اسپیکنگ. اور اسی طریقے سے اس دن وہ واقعہ چھٹ گیا تھا. بالکل یہ واقعہ بھی ہم کو وہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود کے بارے میں جو ہے یاد دہانی کرواتا ہے. یہاں بھی ایک اسپیشل واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ہم سورہ فتح تو کر ہی رہے نا، خیبر کی جنگ کے لیے نکلے تھے اور یہ جنگ یہودیوں کے ساتھ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پڑاؤ کیا تھا اور آپ ایک جگہ رکے ہوئے تھے. اور وہاں پر جو ہے کہ یہودیوں کے جو جو وہ پیڑوں کو سنبھالنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو شیپرڈ کہا گیا ہے، گدریے ہی کہتے ہیں. ایک شخص کے پاس جو ہے یہودیوں کی بکریاں اور بھیڑ تھے، اور جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑاؤ وہاں پر دیکھا تو کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو لوگوں نے ان کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس زمانے میں جیسے آپ دیکھیں کہ کنگ ہی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ مدینہ ایک ریاست فارم ہو گئی تھی اور آپ کے پاس تمام اختیارات تھے، تو یو ور لائک اے کنگ. تو جو ہے اس نے بڑی تعریف سنی لوگوں سے، اس یعنی جو جوئش شیپرڈ بوائے تھا یا گدریا تھا، اس نے اللہ کے رسول کی بڑی تعریف سنی کہ وہ ان کے نیچر کے بارے میں، اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی نیچر تھا، تو وہ جو ہے اس نے بڑا یعنی ایک ایکسپریس کیا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں گا. اور پھر جو ہے کہ وہ ملاقات کرنے گیا، تو پھر جب اور ایک عام انسان کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملے. نارملی اگر آپ دیکھیں کہ ایک کنگ سے ملنا ہو تو کوئی بھی انسان کنگ سے اتنا آسانی سے نہیں مل سکتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واز ویری ایزیلی اپروچیبل، ایکسیسیبل. اور پھر جو ہے وہ اس کے کپڑے گندے تھے اس شیپرڈ بوائے کے، اور پھر جو ہے کہ اس کو ایسا لگا یہ کنگ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہیے. اس نے اسلام کے بارے میں کچھ پوچھا، اور پھر اس نے کہا کہ اگر میں اسلام لے آؤں تو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ اگر میں اسلام لے آؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم تم کو گلے لگا لیں گے، یعنی ہم تم پر جو ہے یعنی مہربان ہوں گے ہم، یعنی اگر تم نے جو ہے دین اسلام جو ہے قبول کیا تو ہماری جو ہے وہ گارڈین شپ میں آ جاؤ گے، ہم تمہیں ٹیک کیئر کریں گے، ٹھیک ہے، اگر تم نے اسلام جو ہے وہ قبول کر لیا. تو بس وہ خوش ہو گیا کہ واقعی کنگ جو ہے مجھے گلے لگا لیں گے، یعنی یہ صحیح بات ہے کیا؟ یعنی ہم جیسے یعنی شیپرڈ بوائے کو یعنی اتنے کم درجے والا شخص، امیر بھی نہیں ہے، غریب ہے، گندے کپڑے ہیں، اس کو یہ چیز ایک دم شاکنگ لگی. اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تو میں ابھی ہی جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور جو ہے میں ایمان لے آتا ہوں. پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ یہاں پر آئے، تو ظاہر سی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب بتائے ہوں گے کہ ہم جنگ میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے یہاں پر آئے، ہمارا مقابلہ جو ہے یہودیوں کے ساتھ ہے. تو اس نے کہا میں جنگ میں بھی جو ہے پارٹیسپیٹ کروں گا. تو پھر
اس نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جانوروں کے بارے میں بتایا جس کو وہ چرانے لایا تھا، اور وہ یہودیوں کی تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کی طرف دیکھا تو کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہ دیکھو تم جنگ پہ بعد میں جانا، پہلے جاؤ اور تمہارے مالک کو وہ جانور واپس دے کر آؤ۔ اب آپ سوچ کیا دین ہے اور کیا رسول ہے کہ کیا کہا گیا کہ نہیں تم پہلے جاؤ اور وہ جس کے جانور ہے، ایسا ہو سکتا تھا نا کہ اب وہ اس نے یہ سوچا ہوگا کہ میں تو مسلم ہو گیا ہوں، اب تو جو ہے وہ میرے دشمن ہے، اب تو جو ہے کہ میں ان سے جنگ کرنے والا ہوں، تو پھر یہ بھیڑ بکری بھی کیوں ریٹرن کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا نہیں، اب تم جاؤ اور ان کی امانت جو ہے ان کو ریٹرن کر کے آؤ۔ یہاں سے ہم کو کیا پتا چلتا ہے؟ یہ اتنا بیوٹیفل جو ہے وہ نریشن ہے یہاں پر، امانت داری اور پھر جو ہے آنیسٹی اور پھر کسی اور کی پراپرٹی کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں ساری چیزیں ہم کو ہمارے نبی اور ہمارے دین سے ہی پتہ چلتا ہے۔ تو یہی ہوا نا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ہم کو ایسا رہنا ہے۔ تو باجی اس کو پڑھ دیجئے، پوری روایت جو میں ابھی یہاں پر بیان کر چکی ہوں اس کو پڑھ دیجئے۔ During the Battle of Khaybar, a Jewish shepherd approached the Prophet ﷺ, expressing his willingness to embrace Islam. The Prophet ﷺ warmly encouraged him, saying that if he accepted Islam, he would hug him, showing. After embracing Islam, the shepherd asked about the animals he was herding, which belonged to his former masters. The Prophet ﷺ instructed him to return the animals to their owners before joining the Muslims. The animals miraculously went back to their rightful owners, and the shepherd then joined the Muslims in battle, ultimately attaining martyrdom. This narration beautifully illustrates the Prophet ﷺ's gentleness, emphasis on honesty and amana, and respect for others' property even during war. اب دیکھ رہے ہیں یہ وار تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہمارا دین ہم کو کیا سکھاتا ہے؟ تو جو دماغ میں لوگوں کے رانگ نوشن ہے ریگارڈنگ اسلام، اسی لیے کیونکہ دیکھیے وہ اسلام کو جانتے نہیں ہیں، وہ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں۔ تو اگر ہم مسلمان رانگ امیج سیٹ اپ کر کے دیں گے لوگوں کو تو وہ آٹومیٹکلی جو ہے اسلام کو بلیم کریں گے، ہے نا؟ تو ہم مسلمان جیسے we act as an ambassador to our religion، تو ہم کو دیکھ کر کے دوسری قوم والے جو ہے اندازہ لگاتے ہیں کہ ان کا دین کیا ہے۔ تو we should be a good ambassador to our religion، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہاں یہ مسلمان ہے، یہ ہے مسلمان۔ ٹھیک ہے، آج جو ہمارا نام اس طریقے پہ بدنام ہے، اسلام از اے ویری بیوٹیفل ریلیجن اور اس کی ٹیچنگز بھی بہت بیوٹیفل ہے۔ آپ سوچیں روایت جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، یعنی اس شخص نے کس طریقے سے، یعنی جب وہ مسلمان بنا تو مسلمانوں کو جوائن ان کرانے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انسٹرکشن دیا کہ جاؤ تمہارے جو پہلا مالک ہے اس کو جانور اس کو لوٹاؤ، اور پھر حالانکہ یہ وار ہے۔ بعد میں اگر آپ دیکھیں خیبر میں ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو مال غنیمت ملی اور وغیرہ وغیرہ، دیٹ از آفٹر دی وار نا، لیکن پہلے کیا انسٹرکشن دیا نبی نے کہ جاؤ چھوڑ کر آؤ؟ تو یہاں پر کیا ہے، یو آر کمیٹڈ ٹو دا فارمر ماسٹر۔ وہ آدمی جو ہے، وہ جو شیپرڈ بوائے تھا، اس کے ماسٹر سے کیا ہے، وہ کمیٹڈ تھا، تو جاؤ پہلے اپنا کمٹمنٹ پورا کرو اور پھر مسلمانوں کو جوائن ان کرو۔ یہ ہے امانت داری، یعنی دیکھ کر کے لگے ہاں یہ ہے مسلمان۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ایک اور واقعہ تھا جو پچھلے ہفتے میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی، اللہ کے فضل و کرم سے جو مجھے یاد آ گیا تو میں نے آپ کے سامنے وہ بات رکھ دی۔ تو اب اللہ فرسٹ آیت میں کہتے ہیں کہ مجھ سے کلمہ پڑھ کے تم نے عہد کر لیا، اب عہد پورا کرو۔ تم کیا بات ہے کہ حلال تمہارے لیے بہیمۃ الانعام، چوپائے مویشی کے قسم کے۔ یہ کیوں بتایا کہ یہود نے اپنے اوپر وہ چیزیں حرام خود سے کر لی تھی اور مشرکین مکہ نے بھی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ بات ایک دم کلیئر ہو گئی۔ اب آگے کا حصہ دیکھتے ہیں۔ اب ایک اور چیز ہے کہ بہیمۃ الانعام تمہارے لیے کب حرام ہے، آگے آپ بتایا جا رہا ہے، کیونکہ جو اللہ ہے نا، یہ سوائے یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ بہیمۃ الانعام مسلمانوں کے لیے حلال ہے، بٹ
کب تمہارے لیے وہ حرام ہو جائیں گے؟ تو کچھ حصہ تو آیت نمبر 3 میں آپ پڑھیں گے کہ وہ جانوروں کے ساتھ کچھ پرابلم ہے، اسی لیے وہ اللہ نے اس کو حرام ٹھہرا دیا ہمارے لیے. اور پھر کیا وجہ ہے؟ یہاں پر دوسرا بتایا جا رہا ہے کہ غیر محل الصید. اب یہاں پر یہ بھی بات میں آپ کو بتا دوں، اس کو تھوڑا سا سمجھنا ہے کیونکہ شاید ورڈ ٹو ورڈ میں اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو اس کی تفصیل سے بہتر طور پہ سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، محل الصید مطلب کہ یہ ہے نا کہ سوائے جو پڑی جائے گی تم پر، پھر اس کے بعد غیرہ نہیں محل الصید، اور نہیں تم شکار کو حلال جانو. یہی بہیمۃ الانعام کا تم شکار بھی مت کرو. کب کب منع ہے شکار مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے؟ حالانکہ بہیمۃ الانعام چوپائے مویشی قسم کے جانور تمہارے لیے حلال ہے، لیکن وہ بھی جانور تمہارے لیے کب حرام ہو جاتے ہیں؟ کب حرام ہو جاتے ہیں؟ وانتم حروم، جب اگر وہ بیمار ہو یا کچھ ہو گیا. نہیں نہیں نہیں، وہ تو جو ہے میں نے پیچھے آپ کو پڑھ دیا تھا شرین. یہ دوسرا ہاں. حصہ اب آیت کا سٹارٹ ہوتا ہے، وہ آیت نمبر 3 میں ہے، وہ بات ہو گئی. اب یہاں دوسرا حصہ بتایا جا رہا ہے. ایک تو وہ وجہ ہے جو تم نے کہا کہ وہ جانور وغیرہ بیمار ہے، یہ ہاں تو ٹھیک ہے تمہارے لیے وہ اتنا حصہ اوکے. آپ نے پیچھے کا پڑھا ہے تو شرین دیٹس رائٹ. اب آگے کا میں یہاں سے بتا رہی ہوں. غیر محل الصید، کب تمہارے لیے بہیمۃ الانعام، ایک تو جو شرین باجی نے کہا کہ اگر وہ بیمار وغیرہ ہے تو تمہارے لیے جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے، یعنی اس کی کاز آف ڈیتھ تمہارے کو پتہ نہیں ہے، اور وہ مردہ ہو گیا تو اوپر سے سنگ یعنی چوٹ کھا کے گر گیا، یا پھر جو ہے سنگ سے ٹکرا گئے جانور دونوں کے تو پھر وہ مر گئے، تو کاز آف ڈیتھ معلوم نہیں. تو ایک وجہ یہ ہے کہ وہ جانور تمہارے لیے مردہ ہے تو حرام ہے. اور دوسرا وجہ کہ بہیمۃ الانعام جو ہے تمہارے لیے کب حرام ہوتے ہیں؟ کہ جب تم حالت احرام میں ہو. تو یہاں سے حصہ سٹارٹ ہوتا ہے غیر محل الصید. یا میں سمجھا رہی ہوں کہ کب یہ بہیمۃ الانعام تمہارے لیے نیکسٹ جو ہے وہ حرام ہو جاتے ہیں، کب ان کا شکار تمہارے لیے حرام ہو جاتا ہے؟ جب انتم حروم میں ہو، جب تم حالت احرام میں ہو. حالت احرام میں ہو، یہ ایک معنی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ آئی ہوپ یو پیپل آر ناٹ کنفیوزڈ. شرین باجی نے جو یہاں پر ایکسپلینیشن دیا تھا وہ آیت نمبر 3 مائدہ کو مد نظر رکھتے ہوئے. سمجھ میں آئی بات کہ تمہارے لیے بہیمۃ الانعام کب حرام ہو جاتا ہے؟ جب وہ آیت نمبر 3 میں جو جانور کے ساتھ پرابلم ہو گئی تب تمہارے لیے وہ حرام ہو جاتا ہے، یا پھر تم بہیمۃ الانعام کو شکار کر کے کھا نہیں سکتے جب تم حالت احرام میں ہو. سمجھ میں آئی بات؟ اور حالت احرام میں ہم کب ہوتے ہیں؟ حالت احرام میں ہم کب ہوتے ہیں؟ جب ہم حج عمرے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. کریکٹ، جب ہم حج عمرے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو ہم حالت احرام میں تب ہوتے ہیں. دیکھیے ابھی ہم کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہے کیونکہ ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہے پیش نہیں آتی. ابھی تو ہم کو یہاں سے جانا ہے تو ہمارا سفر بہت آسان ہو گیا ہے. ہم کو تو گھر سے صرف یہاں سے، کیونکہ میقات جو ہے وہ فلائٹ میں آ جاتا ہے، اسی لیے ہم ہمارے گھروں سے جو ہے وہ احرام باندھ کے نکلتے ہیں. مرد حضرات تو سمجھو ان کے جو پہناوے یا جو ان کے لباس ہوتا ہے وہ وہاں سے میقات سے، کوئی لوگ ہوتے ہیں کہ نیت میقات سے کر لیتے ہیں کیونکہ وہ ایئر کرافٹ میں لگ جاتا ہے نا. اور جو ہے کہ اور کوئی گھر سے ہی نیت بھی کر لیتا ہے، دیٹ از آلسو اوکے. کوئی جو ہے ایئر کرافٹ میں جب میقات آنے والا ہوتا ہے تو اس سے پہلے کر لیتا ہے، دیٹ از آلسو اوکے. لیکن جو لباس پہننے والے ہوتے ہیں مرد حضرات، ان کے اسپیشل لباس ہوتے ہیں تو وہ گھر سے پہن کے نکلتے کیونکہ اتنا وقت ان کو شاید کہ نہ ملے ایئر کرافٹ میں کہ وہ اپنے لباس کو چینج کریں. لیکن نیت جو ہے وہ میقات زون سے کر لیتے. آئی ہوپ یو آر انڈرسٹینڈنگ میں کیا کہہ رہی ہوں کہ جب حج عمرے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو پھر جب ہم احرام پہن لیتے ہیں تو احرام پہننا مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے تو کوئی مخصوص جو ہے کپڑے یا لباس ایسا ہے نہیں. ٹھیک ہے، خالی ماڈesٹی کے ساتھ میں ہم کو جو ہے وہ ڈریس کرنا ہے. لیکن یہاں پر جو ہے نیت جب پڑھ لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ احرام کی جب نیت کر لیتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ تم پابندی میں آ جاتے ہو. تم سرٹن پابندی میں آ جاتے ہو. جب میقات زون سے جو ہے عمرے کی یا حج کی نیت تم کر لیتے ہو تو پھر کیا ہو جاتا ہے کہ تم جو ہے کیا ہو جاتے ہو؟ سرٹن پابندی میں آ جاتے ہو. ہم سب جانتے ہیں کہ احرام کی پابندی کیا کیا ہے.
کیا کیا احرام کی پابندیاں ہیں سب ہم کو پتا ہے نا. اس میں سے ایک ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں, یعنی احرام کی جو پابندیاں ہیں ان میں سے ایک ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں, اور وہ کیا ہے؟ شکار. اب میں وہی بتا رہی تھی آپ کو کہ ہمیں یہ ساری چیزیں شکار وغیرہ جو ہے مطلب ضروری نہیں ہمارے لیے, کیونکہ آج تو ہمارا سفر بہت آسان ہو گیا. اب تو فلائٹ میں جا کے بیٹھتے ہیں اور سیدھا جو ہے وہ جدہ اتر جاتے ہیں, پھر سیدھا جو ہے عمرہ کر لیتے ہیں. لیکن اس زمانے کا سفر بہت ڈیفیکلٹ تھا. لوگ کیا کرتے تھے؟ ٹریول کرتے تھے, کئی کئی دن ٹریول کر کے جاتے تھے اور پہنچتے تھے. ان کے ساتھ ان کے ہدی یا قربانی کے جانور بھی ساتھ لے کے جاتے تھے. ٹھیک ہے, تو پھر جب تم نے احرام پہن لیا ہے تو اب دیکھو, اب اس زمانے میں کوئی ریسٹورینٹ وغیرہ تو نہیں ہوا کرتے تھے نا, کہ انسان کا کھانا پینا بھی تو ضروری ہے. تو پھر کیا ہوتا تھا کہ راستے میں وہ جو ہے شکار کرتے ہوئے کھاتے پیتے جاتے تھے. لیکن جو احرام کی حالت میں, اب کیا کہا, تم شکار نہیں کر سکتے, تم شکار نہیں کر سکتے. once you have entered into the ihram with the نیت, تو پھر تم پر certain پابندیاں لاگو ہو جاتی ہے, جن میں سے ایک یہ ہے کہ تم شکار نہیں کرو. اور اس دوران وہ ٹریول کرتے تھے, اتنے اتنے دنوں کا سفر ہوا کرتا تھا, تو کھانے پینے کے لیے جیسے جو ہے وہ شکار کرنا. اور عربوں کے لیے تو یہ جو ہے, اگر آپ دیکھیں کہ عربوں کے لیے یہ جیسے ایک بڑا ٹیمپٹنگ تھا, سمجھ رہے آپ, عربوں کو جانور شکار یعنی ان کے لیے بڑا جو ہے یہ ٹیمپٹنگ ہوتا تھا. تو اب ان کو کیا کہا گیا, یو آر ناٹ الاؤڈ. احرام کی حالت میں شکار نہیں کرتے, اور ان کو عادت تھی, ان کا شوق تھا یہ ساری چیزیں. اور اب دیکھیے شوق کوئی چیز کا ہوتا ہے تو پھر اٹ از ویری ٹیمپٹنگ. اور جانور اگر سامنے نظر آ رہے ہو اور وہ راستے سے جا رہے ہو تو اٹ از ویری ٹیمپٹنگ. تو اب ان کو کیا کہا گیا, نہیں کرنا ہے, تم کو شکار نہیں کرنا ہے, کیونکہ تم حالت احرام میں ہو. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی, ممنون ہے, فاربیڈن ہے, یہ بات پوری سمجھ میں آ گئی. دیکھیے آیت کو پراپرلی سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو اب بہیمۃ الانعام تم پہ کب جو ہے حرام ہو جاتے ہیں, ایک تو آیت نمبر 3 میں جب ہم پڑھیں گے تب, اور دوسرا جب تم حالت احرام میں ہو تب تم شکار نہیں کر سکتے. ایک یہ ہے تم حروم کا مطلب ہے جب تم احرام میں ہو, دوسرا مطلب ایک اور ہے کہ جب تم حدود یعنی جو حدود حرم ہوتا ہے, یا جو جیسے تم مکہ کی طرف جا رہے ہو تو ایک پرٹیکولر زون آتا ہے جس کو ہم حدود حرم کہتے ہیں. تو وہ وہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے, حد سٹارٹ ہو جاتی ہے حرم کی طرف جانے کی, وہ ایریا ہوتا ہے پرٹیکولر. تو پھر وہاں پر بھی تم نہیں کر سکتے. یہ بات صرف یہی نہیں ہے کہ تم احرام کی حالت میں نہیں کر سکتے, بٹ آلویز نہیں کر سکتے. یعنی اگر تم حرم میں داخل ہو گئے تو وہاں تو کر ہی نہیں سکتے. تو ویدر یو آر ناٹ ان احرام, مگر اگر تم حدود حرم میں آ گئے ہو تو تم جو ہے نہیں کر سکتے شکار. تو یہ انتم حروم, اس سے دو مطلب تفسیر اس طریقے پہ انٹرپریٹیشن کیا گیا ہے کہ ونس تم داخل ہو گئے ہو احرام میں تو تم شکار نہیں کر سکتے. انتم حروم کا مطلب سمجھا رہی ہوں. اور دوسرا, جب تم حدود حرم میں داخلہ لے لیے ہو تو ویدر یو آر ان احرام اور یو آر ناٹ ان احرام, بٹ اسٹل تم شکار نہیں کر سکتے. آئی ہوپ اٹس ویری کلیئر. ہر ایک بات ہم کو باریکی سے سمجھنا ہے. کھانے پینے کے جانور کی بات ہو رہی, اللہ نے کہا یہ حلال ہے, لیکن کب یہ جانور تمہارے لیے حرام ہو جاؤ گے, جب تم عمرے کے لیے جا رہے ہو اور اس دور میں ٹریولنگ ڈیفیکلٹ تھی, تو راستے میں لوگ شکار کرتے کرتے جایا کرتے تھے ایز دے یوزڈ ٹو ٹریول. لیکن تم کو کہا تم ایسے ٹریولر ہو تو شکار کر سکتے ہو, لیکن تم نے اگر احرام باندھ لیا ہے تو تم شکار نہیں کر سکتے. اور تم حدود حرم میں تو ویدر یو آر ان احرام اور ناٹ, اسٹل تم شکار نہیں کر سکتے. تو یہاں پر یہ بات مینشن کر دی گئی ہے. اور عربوں کا یعنی جانور شکار کر کے ہی مہیا ہوتا تھا. There was no restaurants, hotels. ٹھیک ہے, ان کو شوق بھی تھا ہنٹنگ وغیرہ کا, تو یہ ان کے لیے بہت جو ہے ٹیمپٹیشن تھا. تو ان کو کیا کہا گیا, دس از ناٹ الاؤڈ. اب مجھے یہ بتاؤ, کوئی یہ کہے ایسا کیوں بھائی, کوئی ایسا کہہ سکتا ہے نا کہ ایسا کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے انعام کلاس کے ہی تو ہے, ہاں جو ہے انعام کلاس کے یہ جانور, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شکار کیوں منع کر دیا حالت احرام میں, کیوں منع کیا, کیوں؟
دیکھیے حدود حرم کی تو ریزن شیما بازی یہاں دے رہی ہیں کیونکہ حرم میں تو جو ہے وہ بالکل ایک ایسی جگہ ہے کہ اس کا احترام ہے. سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ اس کا احترام ہے کہ وہاں پر کوئی بھی چیزوں کو جو ہے نقصان نہیں پہنچانا ہے. تو ٹھیک ہے ایریا آف حرم میں جیسے ہی تم حدود حرم میں داخلہ لے رہے ہو تو پرٹیکولر لوکیشن ہے وہاں سے تو تم شکار نہیں کر سکتے. دیٹ از تو چلو ہم سمجھ گئے. لیکن یہ ثابت ہے رائٹ ایسے کیوں کہا گیا کہ بھائی شکار کر کے ہی یہ ان کا جو ہے گزارا ہو سکتا تھا. ٹریولنگ بہت ڈیفیکلٹ تھی ریسٹورینٹ وغیرہ تھے نہیں تو لیکن ان کو حالت احرام میں کیوں منع کیا گیا؟ کیوں؟ یس مجھے لبنا عثمان باجی ڈو یو وانٹ ٹو ٹرائی جسٹ ٹرائی. اگر رانگ بھی ہے تو انشاءاللہ میں بتاؤں گی. اینی بڑی رائٹ آنسر ایم گیٹنگ ہاں اینی بڑی شرین کیوں منع کیا گیا کہ بھائی احرام میں ہو اور پھر تم شکار نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں سوچے آپ تھوڑا سا؟ یس رشمی ہیز گیون تم کو مقصد سے غافل نہ کر دے شکار. اور مقصد کیا ہے یہاں پر؟ مقصد کیا ہے؟ تم عمرے کے لیے جا رہے ہو نا. جب تم احرام میں ہو حج عمرے کے لیے جا رہے ہو تو شکار از ناٹ الاؤڈ. اور حرم کے اندر کے جانور کا بھی شکار نہیں کر سکتے. وہ تو سب کو سمجھ میں آ گئی لیکن یہاں پر کیوں منع کیا گیا؟ کیوں؟ کیونکہ تمہارا کانسنٹریشن خراب ہو جائے گا. تم ایک خاص مقصد کے ساتھ جا رہے ہو نا عمرہ پر عبادت کرنے کے لیے. اور یہ دیکھا جائے تو ایک سپورٹ بھی ہے جیسے ابھی یہاں پر جو ہے کہ شیما باجی نے کہا یہ سپورٹ ہے. آف کورس جیسے ہنٹنگ وغیرہ لوگوں کو شوق ہوتا ہے تو اب تم اس میں اگر یہ کھیلنے کودنے میں لگ گئے تو پھر جو ہے تمہارا جو ہے وہ ایک عبادت سنجیدہ ہوتی ہے نا. سیریس تھنگ ہونا چاہیے عبادت میں. تو اس کام میں جب تم اس میں جو ہے دھیان تمہارا بٹ جائے گا خلل آئے گا. سمجھ میں آ گیا شرین باجی؟ آپ کو ابھی سمجھ میں آیا؟ باجی ہمارا اس پہ پوسٹر پہ بھی کہ وعدہ پورا کرو تو ہمارا جو وعدہ ہے حج کی نیت سے گئے ہیں ہم. ہاں تو کمٹمنٹ پورا کرو. تم کھیلنے کودنے تھوڑی گئے ہو تم شکار کرنے تھوڑی گئے ہو. وہاں پر تمہارا مقصد کیا ہے کہ تم کو عبادت کرنا ہے نا. تم حج اور عمرے کے لیے جا رہے ہو نا تو تمہارا کانسنٹریشن خراب نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ اور عرب کی ہابی بھی تھی ون آف دا یعنی ہنٹنگ اور یہ ساری چیزیں ان کی ہابی تھی ان کا شوق تھا. تو ان کو کہا کہ یہ کھیل کود مقصد نہیں بنانا. تمہارا مقصد عبادت ہے. جس کام کے لیے جا رہے ہو پورا کر کے. اور ڈسٹربنس اور ڈسٹریکشن نہیں ہونا چاہیے. تو ٹو اوائڈ ڈسٹریکشن کانسنٹریشن ہونا چاہیے. اسی لیے یہاں پر پابندی لگائی گئی. سمجھ میں آئی؟ ورنہ تو آپ دیکھیں کہ ان کا سروائیول اس پر ہوتا تھا. اور اگر وہ ٹریولر وہاں پر ریسٹورینٹ وغیرہ نہیں تو پھر وہ جو ہے کہ شکار وغیرہ کر کے کھا بھی سکتے تھے. لیکن سیدھا منع کر دیا گیا کہ نہیں تم شکار نہیں کر سکتے جانور کو ورنہ تمہارا کانسنٹریشن خراب ہوگا. اسی لیے کیا کہا ان اللہ بے شک اللہ یحکمو وہ حکم دیتا ہے مایوری جو وہ ارادہ کرتا ہے. اللہ اس چیز کا حکم دے دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے. سمجھے؟ تو تم جو ہے کہ ایسا نہیں کرنا. تم جو احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہیں کرنا. پھر تمہارے لیے وہ بہیمۃ الانعام بھی حرام ہو جاتے ہیں. سمجھ میں آئے؟ خلل نہیں ہونا چاہیے تمہاری عبادت میں. یہاں پر سب کو اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ جی باجی صحیح ہے طاہرہ باجی. جیسے ہماری کلاس میں رہو واٹس ایپ پہ نہ جاؤ. کریکٹ. When you are into the Iqra class, into the Zoom, then you don't have to go towards the WhatsApp app. واٹس ایپ پہ آپ نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ دس از رانگ. جدھر ہو ادھر رہو. یا تو پھر واٹس ایپ پر ہو تو یہاں مت آؤ. سیدھی سی بات. کہیں بھی ایک جگہ رہیں. کانسنٹریشن خراب نہیں کریں. کیوں؟ کیونکہ یہ آیت آپ کو سمجھنا ہے. آپ کو یہ دوسرا ہفتہ ہے جو میں آیت کو ایکسپلین کر رہی ہوں. اس میں کتنا وقت لگتا ہے اور ہر ایک چیز کو سمجھنا ہے. یہاں پر وَأَنْتُمْ حُرُوم کے 2 انٹرپریٹیشن ہے. اگر آپ دیکھیں کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہیں کرنا. جب تم احرام کی حالت میں ایک دوسرا کہ جب تم حدود حرم کے قریب ہو تو جو ہے کہ تم شکار نہیں کر سکتے کیونکہ وہ امن کی جگہ ہے. وہاں پر کسی بھی چیز کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. وہاں تو ایک چیٹی کو بھی نہیں مارنا ہے. اسی لیے تم کو تو شکار تو دور کی بات ہو تو تم نہیں کر سکتے. تو آئی ہوپ یہ آیت سب کو سمجھ میں آ گئی. پہلے مجھے بتاؤ پھر اس کے
रिलेशन में एक वाक्य है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, उसकी हदीस भी वहां पर लगी हुई है, यानी वो वाक्य भी लगा हुआ है। पहले बाजी प्लीज पूछ लीजिए। जी बाजी हम पूछ लेते हैं। उम्मीद करती हूँ तमाम सिस्टर्स को बाजी ने हमें जितना करवाए हैं आप सभी सिस्टर्स को समझ में आया होगा। जी बाजी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गेटिंग रिस्पॉन्सेस। ये रेफरेंस पीछे है ना, हंटिंग के ऊपर आ जाइए, बस वो बड़ा वाला। यस, इसको थोड़ा बड़ा करना ताकि जो पढ़े उसको समझ में आए। पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी कि यहाँ पर मैं एक आपको वाक्य से समझाना चाहती हूँ कि कैसे जो है कि जो एहराम में है तो वो शिकार नहीं कर सकते। अच्छा, वो किसी को शिकार पकड़ने में मदद भी नहीं कर सकते, वो किसी को शिकार इशारों में दिखा भी नहीं सकते, ये सब मना है। समझ में आ रही है आपको बात? हाँ, लेकिन कोई अगर शिकार पकड़ के लाए तो वो खाया जा सकता है, यानी जो एहराम की हालत में है किसी और ने उनके लिए अगर शिकार किया है तो वो खाया जा सकता है। समझ में आई बात? देन दे कैन ईट इट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। देखिए इतना सहूलत वाला दिन है कि जो शख्स एहराम में है वो शिकार अपने लिए ना करे। हाँ, लेकिन अगर कोई दूसरा शख्स जो एहराम में नहीं है उसने शिकार करके एहराम पहने शख्स को वो ऑफर किया है तो वो खा सकता है। वही वाक्य मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ कि इसमें एक वाक्य आता है अबू कतादा से कि एक दफा, यानी वो बताते हैं कि हुदैबिया के साल में नबी के साथ हम रवाना हुए और आप चंद साथियों समेत जो एहराम बांधे हुए थे पीछे रह गई। ठीक है, पर अबू कतादा पीछे रह गए, उन्होंने एहराम नहीं बांधा था। ये भी समझ में आपको? यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम हुदैबिया का वाक़ा तो पढ़ते ना, उसी साल का है बात ये। ठीक, सब उम्रे की गर्ज से वो जा रहे थे, कुछ लोग आगे चले गए, कुछ पीछे रह गए, और अबू कतादा उनमें से थे जिन्होंने एहराम नहीं बांधा था। ठीक है, साथ ही जो एहराम में थे, अब देखिए यहाँ पर जो साथी एहराम बांधे हुए थे जो उम्रा के गर्ज से जा रहे थे, उन्होंने एक शिकार देखा, एक गोरखर देखा है, क्या में लोग वो एक गोरखर देखा जिस पर अबू कतादा की नजर नहीं पड़ी थी। यानी जो एहराम में थे उन लोगों ने शिकार को देखा, लेकिन उनके लिए क्या फायदा है वो शिकार को देखना? है कोई जो लोग एहराम पहने हुए हैं क्या उनके लिए कोई फायदे की चीज है उस शिकार को देखना? नहीं, क्योंकि उनके लिए कोई यूज नहीं है। ना तो वो शिकार कर सकते हैं, ना तो वो किसी को इशारा कर सकते हैं उस जानवर के बारे में, ना तो वो किसी की मदद कर सकते हैं, और शिकार पकड़ने में उनके लिए तो कुछ भी नहीं, क्योंकि ये सब पाबंदी है कि जो लोग एहराम में है वो मदद भी नहीं करेंगे शिकार पकड़ने में, शिकार की तरफ इशारा यानी करके दिखाएंगे भी नहीं, किसी को पकड़ने में भी मदद नहीं देंगे। समझ में आई आपको बात? उन पर ये सारी पाबंदी आयत है तो वो तो साइलेंटली चलेंगे। अगर उन्होंने जानवर को देख भी लिया तो किसी को बताएंगे नहीं कि देख जानवर दिख रहा है, तू पकड़ ले हमारे लिए, ये भी नहीं बोल सकते। तो अब क्या हुआ, जिन्होंने एहराम बांधे हुए थे उन्होंने गोरखोर को देखा जिस पर अबू कतादा की नजर नहीं पड़ी थी। साथियों ने नहीं बताया अबू कतादा को उस गोरखर के बारे में, इशारे में या जो भी नहीं बताया, मुंह से भी नहीं बताया, इशारा भी नहीं किया, यहाँ तक के अबू कतादा की नजर ही कुछ शिकार पर पड़ गई, अचानक से पड़ गई होंगी, है ना? अल्लाह मेहरबान है ना। आप सोचे अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है। जब बंदा अल्लाह की इताअत करता है ना और अल्लाह की पाबंदियां लेता है ना तो अल्लाह ताला उसके लिए आउट ऑफ द वे जाके चीजें मुहैया कर देता है। कि हमेशा याद रखना अल्लाह को बंदे की बहुत फिक्र है। बंदा जब अपने आप को अल्लाह की पाबंदी में बांध लेता है ना, बांध लेता है, नहीं मुझे नहीं करना है, मेरे रब ने मना किया है, और दिख भी रहा है, जानवर देखो दिख रहे हैं सामने, लेकिन बंदा नहीं जा रहे क्योंकि वह हालत के एहराम में मना है। तो अल्लाह सुभान व तआला तो मेहरबान है ना, क्या खाएंगे वो, क्या पिएंगे? तो अबू कतादा अब उन्होंने जो है एहराम बांधा नहीं था, साथियों ने इशारा नहीं किया, बोला भी नहीं, लेकिन आप देखिए कि अचानक से अल्लाह ने किए होंगे अबू कतादा की नजर उस जानवर पे पड़ गई। साथियों ने नहीं बताया था, इशारा भी नहीं, यहाँ तक कि अबू कतादा की नजर खुद शिकार पर पड़ गई। वो अपने घोड़े पर सवार थे, साथियों को कहा, अब देखिए जब जाने लगे तो नजर पड़ी तो डेफिनेटली शिकार करने के लिए दौड़े। अब इतने में ऐसा होगा कि उनका घोड़ा जो है वो नीचे गिर पड़ा। उन्होंने जो एहराम में साथियों थे उनको कहा जरा मेरा घोड़ा पकड़ा दो।
शायद कोड़ा नीचे गिर गया होगा। उन्होंने कोड़ा भी नहीं पकड़ाया, उन्होंने कहा हम मदद भी नहीं करेंगे तुम्हारी। सोचो, कोड़ा नीचे गिर गया, पकड़ा ही देते जो एहराम में थे उन्होंने। यानी कैसे लोग थे आप सोचे, वो सहाबा कितने ज्यादा ये औफ बिल उकूद के बारे में कमिटेड थे। अहद है ना, अल्लाह के साथ नहीं उठाएंगे, नहीं हेल्प करेंगे शिकार करने में, नहीं कोड़ा पकड़ाएंगे। तो जब अबू कतादा ने उनसे कहा कोड़ा ही पकड़ा दो, उन्होंने मदद भी नहीं की कि हम नहीं मदद कर सकते। आखिर अबू कतादा घोड़े से उतरे, कोड़ा उठाया, फिर घोड़े पे बैठे और फिर भागे और फिर उसे निकाल दिया। और फिर उसका जो है वो शिकार किया और फिर उनको दिया ऑफर, तो वो सब जो है वो खाए। तो यानी साथियों ने, एहराम वाले साथियों ने अबू कतादा की शिकार करने में जरा भी मदद नहीं की थी। अबू कतादा जो एहराम में नहीं थे उन्होंने शिकार किया और उनको ऑफर किया, तो फिर वो एहराम वाले खा सकते हैं। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया? तो इसको बाजी प्लीज पूरा पढ़ दीजिए। जी बाजी हम पढ़ देते हैं। Penalty of hunting while on pilgrimage. Chapter A Muhrim should not point at a game. Narrated Abdullah bin Abu Qatada that his father had told him that Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam set out for Hajj, and so did his companions. He sent a batch of his companions by another route, and Abu Qatada was one of them. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said to them, "Proceed along the seashore till we meet all together." So they took the route of the seashore, and when they started, all of them assumed ihram except Abu Qatada. While they were proceeding on, his companions saw a group of onagers. Abu Qatada chased the onagers and attacked and wounded a Srinagar. They got down and ate some of its meat and said to each other, "How do we eat the meat of the game while we are in the state of ihram?" So we carried the rest of the Srinagar's meat, and when they met Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, they asked, saying, "O Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, we assumed ihram with the exception of Abu Qatada, and we saw a group of onagers. Abu Qatada attacked them and wounded a Srinagar from them. Then we got down and ate from its meat. Later we said to each other, "How do we eat the meat of the game and we are in the state of ihram?" So we carried the rest of its meat. The Prophet ﷺ asked, "Did any one of you order Abu Qatada to attack to it or point at it?" Sisters, I'm repeating again. The Prophet ﷺ asked, "Did any one of you ordered Abu Qatada to attack it or point at it?" They replied in the negative. He said, "Then eat what is left of its meats." Sahih al-Bukhari 1824, book 28, hadith 4. तो हम इससे जो है क्या हमको पता चलता है कि जो हालत एहराम में है उनके लिए शिकार करना, शिकार पकड़वाने में मदद करना, इशारा करना, दैट्स नॉट अलाउड। लेकिन कोई दूसरा शख्स जो खुद एहराम में नहीं है, जैसे यहाँ पर इस वाक्य में अबू कतादा है, तो अगर वो पकड़ के दे दे तो खा सकते हैं। आप देखिए साहबा इकराम कितने ज्यादा केयरफुल हुआ करते थे कि उनको ऐसा लगा हमने ये खा लिया तो ये जैसे हंटिंग का ही है ना, शिकार ही हुआ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो गए और उन्होंने इसके बारे में पूछा भी कि क्या हम ये जो है हालत एहराम में जो है वो शिकार जो है लाके इन्होंने हमको दिया तो क्या खा सकते हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे क्वेश्चन किया कि तुमने जो है शिकार पकड़वाने में अबू कतादा की मदद की क्या, पॉइंट आउट किया क्या, इशारा किया क्या? उन्होंने कहा नहीं। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, आप खा सकते। तो ये एक वाकया हमको मिलता है कि हालत एहराम में शिकार मना है क्योंकि वो कंसंट्रेशन ऑफ इबादत को खराब करता है। लेकिन अगर कोई दूसरा शिकार करके लाके दे तो खाया जा सकता है। समझ में आ गई बात?
اتنی بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے. اب اینڈ حصہ پلیز آن گوئنگ لگائیں, اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر لیتے. ہاں دیکھیے آن گوئنگ حصہ میں یہاں پر کیا بتایا گیا ہے ابھی کہ ان اللہ, بے شک اللہ, کیا وہ فیصلہ کرتا ہے ما یرید, جس چیز کا وہ ارادہ کر لیتا ہے. اب یہاں پر یہ بات ہم کو, اب کوئی لوگ شکار کی بات پر منع کرے کہ بھائی شکار کیوں منع کیا گیا ہے نا, کہ اب یہ حالت احرام میں ہے لیکن اگر ریسٹورینٹ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہے, تو شکار کیوں منع کیا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ وائی دس, تو حلال اور حرام صرف اللہ ڈیسائیڈ کریں گے, کوئی بھی نہیں ڈیسائیڈ کرے گا. کسی کو حق نہیں انٹرفیئرنس کا, سمجھ میں؟ اللہ کی مرضی, اللہ نے کہا نہیں, حالانکہ بتا دیا گیا اس کے پیچھے اس کی حکمت کیا ہے کہ تم کو سیریس ہونا ہے, عبادت سنجیدہ جو ہے کام ہے, اور یہ جو کھیل تماشا نہیں, کیونکہ ان کے لیے شکار کھیل ہوا کرتا تھا. سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ تو سٹارٹ میں ہی کہہ دیا نا عہد پورا کرو, اللہ نے کہا تھا نا تم کو عہد پورا کرو, تو یہ عہد ہے تمہارا کہ تم بات مانو گے. ٹھیک ہے, چوپائے مویشی تو تمہارے لیے حلال ہے, مگر سرٹن اسٹیٹ میں تمہارے لیے وہ حرام ہو جاتے, جیسے کہ تم حالت احرام میں ہو یا تم حدود حرم کے قریب ہو. یہ اللہ کی مرضی ہے, اللہ نے بتا دیا کہ عہد کو پورا کرو. ایمان کا تقاضا ہے, صرف زبان یا دل سے ہی نہیں ماننا, بٹ عمل بھی تصدیق کرے اس بات کی. تو ایمان کمپلیٹ ہوگا تمہارا جب تم اللہ کی بات پورے طریقے سے مانو گے. الحمدللہ یہ آیت ہو گئی کب. ایوری بڈی سب کے لیے کلیئر ہے؟ Is the entire ayat clear? یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, جتنے واقعے تھے اس میں اوفوا بالعقود پر, وہ سب کو یاد ہے. ایک بیٹل آف بدر کا, ایک آج میں نے آپ کو یہودی کا واقعہ بتایا, اور اللہ نے عہد پورا کرنے کو کہا ہے کہ اس بارے میں کہ ایک بار کلمہ پڑھ لیا ہے مسلمان نے تو اس کو ساری شریعت کے قانون کو فالو اپ کرنا ہے, اور اس میں سے یہ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا, حلال اور حرام اللہ نے لسٹ دے دی ہے. اس میں اللہ نے بتایا کہ وہ علت لکم بہیمۃ الانعام, کہ مسلمانوں کے لیے چوپائے مویشی حلال ہے, کیونکہ یہود اور مشرکین مکہ نے اس کو اپنے اوپر بین کر دیا تھا. وہ کون ہوتے ہیں کہ اپنے اوپر جو ہے کہ چیزوں کو حلال اور حرام کرے؟ وہ سب صرف اللہ کر سکتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بھی بتایا ہے کہ بہیمۃ الانعام میں سے ہی سرٹن چیزیں تمہارے لیے حرام ہے, جو آیت نمبر 3 میں پڑھے جائیں گی, وہ جانور. اور دوسرا یہ کہ جب تم حالت احرام میں ہو تو وہ تمہارے لیے حرام ہے, یا پھر تم مکہ کے قریب جو ہے وہ پہنچ گئے ہو حرم کے قریب, تو حدود حرم کے پاس آ کر شکار کرنا تمہارے لیے کیا ہے؟ فوربیڈن ہے, بین ہے. اگر کوئی پوچھے کیوں, تو ان اللہ یحکم ما یرید, آنسر از دیٹ. کوئی کہے کیوں, حالانکہ اللہ نے آگے اسٹارٹنگ میں ہی بتا دیا ہے کہ تم کمیٹڈ ہو, اللہ جو بولیں گے وہ تم کو کرنا پڑے گا. تو سوال ہی نہیں کہ تم کوشچن کرو, لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی کوشچن کرے تو اللہ نے بتا دیا ان اللہ یحکم ما یرید, کہ بے شک اللہ وہ فیصلہ کرتا ہے جس چیز کا وہ ارادہ کر لیتا ہے. الحمدللہ آیت نمبر فرسٹ کو میں نے دوبارہ سے ریکیپ کر دیا آپ کے لیے. اب آیت نمبر سیکنڈ کی طرف جا رہے ہیں. آیت بہت ڈیٹیل چلے گی. المائدہ از اے ڈیفیکلٹ سورہ, اس میں بہت سارے احکامات ہیں, تو میں آپ کو بتا دوں کہ وی ول ڈو ویری سلولی اینڈ گریجولی, اینڈ ریپیٹیشن بھی بہت ہوگا تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے جو ہے وہ آیتیں سمجھ میں آئے. اوکے, تو آیت نمبر سیکنڈ کی طرف جا رہے ہیں. نیکسٹ آیت سیکنڈ میں بھی پھر سے اگر آپ دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے, ایمان والوں کو ان کی ایمان کی صفات سے جھنجھوڑا جا رہا ہے. سیکنڈ امپورٹنٹ بات, کان درو. یاد ہے میں نے پچھلی بار آپ کو بتایا تھا ابن عباس, انہوں نے کیا کہا تھا کہ جب یہ آیت آئے تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کان دھرو, غور سے سنو. یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو. لبیک, یس, ویری گڈ, اینڈ اٹس اسٹیٹمنٹ. اب نیکسٹ کیا کہا؟ لا نہیں تو ہلو, مت حلال جانو, یا اس کا معنی یہ بھی ہے کہ جو ہے احترام کرو. ٹھیک ہے, دیکھیے نہیں حلال تمہارے لیے, اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے اگر میں ایسا کہوں لا تو ہلو, نہیں حلال تمہارے لیے, یا نہیں حلال قرار دو, تو یعنی وہ کیا ہے؟ نہیں ہے. دیکھو نہیں حلال اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں کہوں کوئی چیز آپ کے لیے نہیں حلال, تو مطلب وہ چیز کیا ہے؟ حرام. یس, سمجھ میں آئی بات؟ ایک تو یہ ہے کہ اگر میں کہوں لا تحلوا, نہیں تمہارے لیے حلال, اس کا مطلب تمہارے لیے وہ حرام ہے. ایک معنی یہ.
اس کو دوسری طریقے سے انٹرپریٹیٹ یوں بھی کرتے ہیں جیسے طاہرہ باجی نے کیا, نہیں تم جو ہے بے حرمتی کرو, یہ بھی ورڈ آتا ہے ٹرانسلیشن میں کہ تم جو ہے انسلٹ مت کرو, بے حرمتی مت کرو. ٹھیک ہے, ایک پوزیٹو میں یہ بھی آتا ہے کہ تم احترام کرو. دیکھیے سارے ٹرانسلیشن جو ہے میں آپ کو پہلے دے دوں, لا تحلو کے کیا کیا ٹرانسلیشن آتے ہیں. یس, آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں نہیں ڈس ریسپیکٹ کرو, نہیں انسلٹ کرو, نہیں بے حرمتی کرو. ہاں, یا پھر ایسا بھی کہہ سکتے ہو کہ حرام ہے تمہارے لیے, ٹھیک ہے, کیونکہ نہیں حلال تمہارے لیے. ٹرانسلیشن سمجھ میں آ گیا, الگ الگ ہے بات مگر معنی ایک ہی ہے. سو لا تحلو, نہیں تم یا بے حرمتی نہ کرو یا انسلٹ نہ کرو, ٹھیک ہے. شاعر اللہ کا, شاعر اللہ کا انسلٹ مت کرو, اس کا مطلب کیا ہے, احترام کرو. شاعر اللہ کا احترام کرو. اب کوئی کہے گا یہ شاعر اللہ کیا ہے, کوئی پوچھ سکتا ہے نا کہ واٹ از دا میننگ آف شاعر اللہ, تو آپ ہی مجھے بتائیں واٹ از شاعر اللہ. ہاں, تابندہ سنگھ ہر ایک وہ چیز کیا, تابندہ وہ میسج چلا گیا, دوبارہ سے بھیجی. اللہ کی نشانی. ہاں, اللہ کی نشانی, ہر وہ چیز جو تم کو جس کو دیکھ کر کے اللہ یاد آ جائے وہ ہے شاعر اللہ. سمجھ میں آئے بات؟ تو جیسے مسجد حرام یا کوئی مسجد, وہ بھی ہے شاعر اللہ. جو بھی چیز دیکھ کر تم کو اللہ یاد آ جائے, تو ایمان کو بنیاد بنا کر پھر بات کی گئی تاکہ ایمان والوں کو پتہ چلے ہماری ایمان کی پکار ہے, یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے. تمام علامتیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے, تمام اعمال جو ہے حج, عمرہ, خانہ کعبہ, صفا مروہ, مینا, عرفات, مقامات ہے نا, جگہ, اعمال, یہ دیکھ کر کے تم کو اللہ یاد آئے, دیٹ از شاعر اللہ. سمجھ میں آئی بات؟ اس کا مطلب کیا ہے, شاعر اللہ کا رسپیکٹ کرو. اگر میں یہ بھی کہوں گی تو سب کو سمجھ میں آئے گا نا, سب شاعر اللہ کا رسپیکٹ کرو. ایک معنی یہ, اس کو کہتے ہیں پوزیٹو اسٹیٹمنٹ. نیگیٹو اسٹیٹمنٹ میں کیسے کہیں گے, نہیں انسلٹ کرو, نہیں بے حرمتی کرو, کیا شاعر اللہ. سمجھ میں آ گئی بات؟ دونوں طریقے سے سمجھ میں آ گئی. ہر وہ چیز, یہاں پر میں آپ کو ڈیفینیشن بھی دے چکی ہوں کہ شاعر اللہ کیا ہے, تمام علامات جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے وہ شاعر اللہ. تمام اعمال جیسے حج, عمرہ, اللہ یاد آ جاتے, حج عمرہ کا سوچ کے, پھر خانہ کعبہ, صفا مروہ, مینا, عرفات, جگہیں دیکھ کر کے اللہ یاد آ جاتے ہیں, اعمال دیکھ کر کے. یہ ہے ایکچولی ایک ٹریڈ مارک یا نشانی اللہ کی. ان کو حلال نہ کرو, مینس ان کی تعظیم کرو, آنر دیم, بے حرمتی نہ کرو. سمجھ میں آگئی بات؟ جیسے سورہ حج کی آیت نمبر 32 کا ریفرنس دیجئے پلیز, اس سے اور بیٹر آپ کو سمجھ میں آئے. ذالکا, دیکھیے اس آیت میں کیا کہا گیا ہے, یہ سورہ حج کی آیت نمبر جو ہے وہ 32 ہے, اور یہاں کا ذالکا یہ ہے حکم, وہ اور من جو یعظم تعظیم کرے گا, شاعر اللہ, اللہ کی نشانیوں کی. اور اللہ کی نشانیاں کیا ہیں, جس کو دیکھ کر کے اللہ یاد آ جائے, تو جو رسپیکٹ دے گا اللہ کی نشانیوں کو, فَإِنَّهَا, تو بے شک وہ, من تقوی القلوب, یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے. کیا Can you repeat کیا بات؟ یہ والا ریفرنس پھر سے. ذالکا یہ ہے حکم, ذالکا میں یہ ایک حکم ہے جو اس ریفرنس میں دیا گیا. وہ حکم کیا ہے, وہ اور من جو کوئی یعظم تعظیم کرے گا, رسپیکٹ دے گا, شاعر اللہ, اللہ کی نشانیوں کو. اللہ کو دیکھ, یعنی جو چیزوں کو دیکھ کر کے اللہ کو یاد آ جائے, اور جو انسان ان نشانیوں کو رسپیکٹ دے گا, تو کیا کیا ہو سکتا ہے, جیسے قرآن, تو قرآن کو رسپیکٹ دینا ہے, قرآن کو دیکھ کر اللہ یاد آتے ہیں. ٹھیک ہے, جو چیزیں آپ سوچیں, پھر صفا, مروہ, کعبہ, مینا, یہ ساری چیزیں یہ شاعر اللہ, جگہ بھی ہو سکتی ہے, اور پھر جو ہے اعمال بھی ہو سکتے ہیں, ہے نا. تو یہ ان کو دیکھ کر کے ادب آداب یہاں سکھایا جا رہا ہے کہ جو وہ تعظیم کرے گا, رسپیکٹ دے گا شاعر اللہ کو,
تو دراصل یہ کیا ہے؟ فَإِنَّهَا، پھر یہ رسپیکٹ دینا، من تقوی القلوب، من تقوی القلوب مطلب یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے، یہ دل کا تقوی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ تقوی ہے. یہ سورہ حج کی آیت ہے، یہاں پر لکھا نہیں ہے لیکن یہ سورہ حج کی آیت نمبر 32 ہے. شارمین باجی کو کہنا نیکسٹ ٹائم پلیز سورہ اور نمبر جو ہے، نمبر تو ہے لیکن سورہ مینشن نہیں کیا انہوں نے یہاں پر. تو یہ سورہ حج کی آیت نمبر 32 ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آیت ہم کو کیا بتاتی ہے کہ اگر جو انسان شاعر اللہ کو رسپیکٹ دیتا ہے تو یہ دراصل دلوں کا تقوی ہے، اور یہ ہونا چاہیے. شاعر اللہ کی رسپیکٹ کی بات ہو رہی ہے یہاں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں کہہ دیا کہ یا ایھا الذین آمنو، یس دل سے رسپیکٹ، الحمدللہ الذی لا تحلوا شعائر اللہ، نہ بے حرمتی کریں نشانیوں اللہ کی. اللہ کی جو نشانیاں اس کو بے حرمتی نہیں کرنا. ٹھیک ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ اور لا نہیں الشہر الحرام، مہینے حرمت والے ان کی بھی بے حرمتی نہیں کرنا. جیسے جگہ ہے میں نے آپ کو بتایا، جیسے مہینے ہیں حرمت والے مہینے بھی ہیں. میں نے ابھی آپ کو یہاں پر سرٹن چیزیں بتائی ہیں نا، تمام علامات جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے وہ شاعر اللہ ہے. جیسے حج عمرہ یہ اعمال ہوا، خانہ کعبہ، ٹھیک ہے، یہ دیکھ کر یہ بھی نشانی ہوئی، صفا مروہ یہ بھی نشانی اللہ کی ہوئی. پھر کچھ مقامات ہوتے ہیں، ہاں مکہ کا سوچ کر، کعبہ کا سوچ کر جو ہے کہ یاد آ جاتا ہے اللہ، یہ ٹریڈ مارک یہ نشانی ہے. تو جو ہے ان کو بے حرمتی نہ کرو، یعنی ان کو آنر کرو. اور اس میں میں نے آپ کو ریفرنس دیا سورہ حج کی آیت نمبر 32 کا. اللہ نے کہا ہے اللہ کی نشانیوں کو آنر کرنا یہ دلوں کا تقوی ہے، فیئر آف اللہ، کہ ان کی عزت کرے. جگہ اعمال کی بھی یا جنرل بات کی گئی ہے کہ ان کے بارے میں جو چاہے نہ بولے، نہ جو چاہے نہ کرے. اور پھر مہینے بھی ہوتے ہیں، مہینے بھی حرمت والے ہوتے ہیں. کون سے؟ ذی القعدہ، ذی الحج، یس، اینڈ رجب اینڈ محرم. کریکٹ، یہ 4 مہینے حرمت والے، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، رجب. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ ان کو بھی آنر کرنا ہے. ان کو کیسے آنر کر سکتے ہو کہ اس زمانے میں جو ہے وہ جنگ بندی کا اعلان ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ جنگ منع، 4 مہینے حرمت والے، اس میں جنگ بندی کا اعلان. اور پھر خصوصاً یہ سیکرڈ منتھ ہے تو پھر گناہ بھی نہیں کرنی ہے. آج تو ہمارے لیے الحمدللہ ہم امن میں ہیں تو جنگ کا تو ہم کو نہیں پتا، لیکن ہمارے لیے کیا ہے کہ ان 4 مہینے حرمت والوں میں گناہ کا کام نہیں کرنا. ویسے تو دیکھیے باقی کے 8 مہینوں میں بھی ہم کو نہیں کرنا ہے، لیکن اگر کوئی ان میں گناہ کرے تو پھر اس کا نتیجہ، اس کا جو پکڑ ہے وہ ڈبل ہے بنسبت ان 8 مہینوں کی. یعنی ان 8 مہینے میں جو گناہ کرتا ہے اس کی بھی پکڑ ہے، لیکن کوئی حرمت والے مہینے میں گناہ کرے گا تو اس کی ڈبل ہے، دگنا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہاں پر کیا کہا؟ رجب اور پھر ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم. اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں کہ ذی القعدہ کے مہینے میں اس دور میں لوگ جو ہے جو ہے کہ حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے نکلتے تھے تو وہ ٹریولنگ اتنی ڈیفیکلٹ ہوا کرتی تھی کہ جو ذی القعدہ کو نکلتے تھے، جو ذی القعدہ کو اپنے گھر سے نکلتے تھے تو ذی الحج میں حج ہو جاتا تھا، اور پھر جب ریٹرن آتے تھے تو محرم لگ جاتا تھا. تو 3 مہینہ جانے آنے حج کرنے میں ہی نکل جاتے تھے. تو اب وہ سفر بہت جو ہے ڈیفیکلٹ سفر تھا. تو پھر راستے میں جو ہے لوگوں کو کیا لوٹ مار نہ ہو، ہے نا، چانسز ہوتے تھے کہ حج کے اور عمرے کے قافلے لوٹ جائیں. تو ان کو پہلے ہی مینشن کر کے بتا دیا کہ دیکھو چوری چکاری لوٹ ماری نہیں کرنا. 3 مہینے حرمت والے ہیں جو حج اور عمرے کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچانا. ان کے ساتھ ان کے قربانی کے جانور بھی ہوا کرتے تھے جن کا ذکر اس آیت میں ہے، تو تم ان کو بھی ہارم نہیں پہنچانا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ حرمت والے مہینے ہیں، تم ان کی لائف ڈیفیکلٹ نہیں کرنا. جو عبادات کے لیے جا رہے ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچانا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر سمجھ میں آ گئی؟ اتنا حصہ آیت کا سمجھ میں آیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، ہے نا، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نہیں تم بے حرمتی کرو نشانیاں اللہ کی، ولا شہر الحرامی، اور جو ہے مہینے حرمت والے. اور مہینے حرمت والے کون سے؟ رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور پھر محرم. یہ ہو گیا ولا. اور کون سی چیزوں کی اللہ کی نشانیاں اور کیا ہے؟
تو آپ دیکھیے جگہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے, مہینے اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں, اور پھر یہاں پر آپ دیکھیے جانور کی بھی بات ہو رہی ہے, ولا ہدی, یعنی یہاں قربانی کے جانوروں کی بات ہو رہی ہے, قربانی کے جانور. آج تو ہم کو آج عمرے کے لیے ہم جاتے ہیں, آج خصوصاً حج کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو ہماری ٹریولنگ از ویری ایزی, اور ہم کو یہاں سے جانور لے جانا نہیں پڑتا نا. لیکن اس دور میں جو آس پاس کے ملک سے آتے تھے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ جانور لے کر آتے تھے, قربانی کے جانور بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے. تو جب وہ قافلہ جو ہے وہ حج اور عمرے کی گھر سے نکلتا ہوتا تو پھر راستے میں جو چوری چکاری جانور لٹ جائے, آپ سوچیں تو ان کو تکلیف نہ پہنچائے, ان کو ڈسٹرب نہ کرے, اور پھر یہ ساری چیزیں جو ہے نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہلے ہی کیا بین لگا دیا کہ دیکھو اللہ کی نشانیوں کو ہارم نہیں کرنا, اور یہ جو جانور قربانی کے یہ بھی کیا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے, ولا ہدی, اور قربانی جانور ہے نا جو حرم جا رہے ہیں ان کو بھی جو ہے نقصان نہیں پہنچانا, اور ولا اور نہیں الکلائدہ, پٹے پڑے جانور یعنی کلادے ہو جن جانوروں کے گلے میں ان کو بھی کیا ہارم نہیں پہنچانا. سمجھ میں آئی بات؟ وہ جو قربانی کے لیے جا رہے ہوتے جانور ان کے گلوں میں جو ہے وہ کلادے لٹک رہے ہوتے, ٹھیک, تو ان کو بھی کیا نہیں کرنا ہے, ہارم نہیں پہنچانا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں سے یا ایھا الذین سے لے کر کے دوبارہ کلادے تک میں آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایمان کی صفات سے جھنجھوڑ کے بتا رہے کہ یہ بھی چیزیں تمہیں نہیں کرنی ہے. وہ کیا ہے, بے حرمتی شاعر اللہ کی. تو اللہ کی نشانیاں وہ تمام امور ہے جو حاجی اختیار کرتا ہے, لائک بیت اللہ کا طواف, صحیح مینا, عرفات میں حاضری, ہدی کے جانور, قربانی کا گوشت. ان اعمال کے کرنے والوں کو ان اعمال کی پابندی کرنی چاہیے. احرام پہن کر انسان ایک ڈسپلن میں آتا ہے, جو پابندیاں عائد کی گئی اس پر اسے رکنا ہے. فار ایگزامپل شکار بھی دے دیا گیا, پھر 4 مہینے حرمت والے میں جنگ بندی کا اعلان ہے, اور گناہ کا کام نہ کرنا کیونکہ ان مہینوں میں گناہ کرنا عام مہینوں سے زیادہ بڑا ہے. پھر الہدی کو ایکسپلین کر رہی ہوں, جو یہاں پر آیت میں مینشن کیا کہ الہدی کیا ہے. تو قربانی کے جانور جو حرم میں جا رہے ہو ان کی بے حرمتی نہ کرو, کیسے ان کا شکار نہ کرو, پلس راستے میں ذبح نہ کرو, کیونکہ آپ نے اس پر نیت کر لی. اگر آپ نے اس جانور پر نیت کر لیے تو اس کو ذبح نہیں کر سکتے. سمجھ میں آئی بات؟ جیسے کوئی انسان لے جا رہا ہے کہ یہ قربانی کا جانور ہے, وہاں جا کے ذبح کروں گا, تو پھر راستے میں اس کو تم ذبح نہیں کر سکتے. اچھا, اپنے قربانی کے جانور پر جو ہے وہ سواری کی جا سکتی ہے, کہ اگر کوئی جانور آپ قربانی کے لیے لے جا رہے ہو تو اس کی تو روایت ہم کو ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک شخص کو کہا تھا کہ وہ جانور پہ بیٹھ جا, یعنی وہ قربانی کے لیے جا رہا تھا اور وہ چل رہا تھا اور جانور جو ہے لے جا رہا تھا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تو اس پہ بیٹھ جا, یعنی اس میں کوئی ہارم نہیں ہے. دیکھیے کتنے یعنی رولنگز بھی دیے جا رہے, تو ایسے کوئی نہیں ہے کہ جو انسان کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہو, کچھ ڈیفیکلٹ نہیں ہے کہ بیٹھ جا, اس کی سواری تو لے سکے, یعنی اس پر سوار ہو سکتا ہے, سواری ذلاؤ, لیکن اگر اس پہ نیت تو نے کر لی ہے کہ اس کو ذبح کرے تو ذبح نہیں کرنا, وہاں جا کے کرنا پڑے گا. سہولت والا دین ایک دم, ٹھیک. تو یہ ہو گیا الہدی کے بارے میں. پھر الکلادے کو ایکسپلین کر رہی ہوں, وللکلائدہ, وہ جانور جو حرم میں لے جائے جاتے ہیں ان کے گلے میں مخصوص چیز ڈالی جاتی ہے, پرانی جوتی بھی لٹکا دیتے ہیں, یعنی ایک نشانی رہتی ہے کہ وہاں جا کے ان کو ذبح کرنا ہے. سے آپ آج بھی دیکھیں نا, قربانی کے جو جانور ہیں ان کو کیسے ہار پہنائے جاتے ہیں, ان کے گلے میں کچھ بھی ڈیکوریشن کی چیزیں ان کے سنگوں پر باندھی جاتی ہے, گلے میں کچھ پہنا دیا جاتا ہے کہ پتہ چلے کہ بھائی یہ کیا ہے, یہ اللہ کی قربانی کے لیے ریڈی کیا ہوا جانور. ہاں یس, تو یہ جو ہے کلادے وہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر جو ہے نیکسٹ ہے آجی, اور جو ہے نیکسٹ حصہ بھی کرتے. تو یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الحدی ولا القلائد, اور پھر نیکسٹ یہاں تک قلائد تک کر دیا ہم نے, ولا اور نہیں آمین البیت الحرام. یہ کیا ہے, اب یہاں پر ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, یعنی سارا حفاظت کی بات ہو رہی ہے, امن سے جو لوگ جا رہے ہیں حج عمرے کی, جن کی ٹرپ ہے وہ امن سے ہو جائے. تو یہاں پر کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ ولا اور نہیں ارادہ کرنے والے, کیا یہاں پر کیا کہا گیا ہے, سوری, ارادہ کرنے والے البیت الحرام, یعنی جو جا رہے ہو تو یبتغون, تو پھر تم ارادہ یعنی تمہاری نیت کیا ہے, امن سے جاؤ, کوئی ان کو سٹاپ نہ کرے, کوئی ان کو لوٹے نہیں, کوئی لوٹ مار نہیں ہو.
ہے نا. اور پھر جو ہے وہ کیوں جا رہے ہیں وہاں پر؟ یبتغون، وہ تلاشنے جا رہے ہیں فضلن. فضلن یعنی کیا؟ فضل، ثواب، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورضوانن، اور رضامندی. مین پرپس کیا ہے جو یہاں پر مینشن کیا؟ یہ کیوں جا رہے ہیں؟ یہ وہاں پر جا رہے ہیں تو ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے. یہ اہل عرب جو 4 مہینوں میں نکلتے تھے، تو یہاں پر کلیئر بات بتا دی گئی کہ حاجی عمرہ کرنے جو لوگ جا رہے ہو ان کو تم نقصان نہ دینا، لوٹ مار نہ کوئی مچائے، قافلے نہ لوٹے، قافلے نہ لوٹو، پھر چیزیں مہنگی نہ کرو. یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ چیزیں مہنگی نہ کرو. کہ جو حج اور عمرے کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے چیزیں مہنگی نہ کرو. آج آپ دیکھو حج کتنا مہنگا ہو گیا، حج مہنگا ہو گیا ہے. ان کے لیے آسانیاں کرو کہ جو لوگ حج عمرے کرنے جا رہے ہیں تو ان کو پریشان نہ کرو، ہے نا، چیزیں ڈیفیکلٹ نہ کرو، مہنگائی نہ بڑھاؤ. یہ ساری باتیں یہاں پر ہو گئی. یہ شیما باجی، یہ ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں جو ان آیتوں میں مینشن کی گئی ہے. ریئلی ایز اے مسلم صحیح میں جو بھی عہد، جو بھی کمٹمنٹ ہمارا اللہ کے ساتھ ہے، ہم اس کو پورا نہیں کر رہے ہیں. ایکچولی دیکھیے نا کتنا آسانی بنا دی گئی، چیزیں مہنگی نہ کرو. پھر کیسے جائیں گے لوگ حج اور عمرے کے لیے؟ کیسے جائیں گے؟ جو چاہتا ہے کہ وہ جائیں، وہ سوچ کر بھی یہ ہو جاتا ہے کہ میں کیسے جاؤں، اتنا مہنگا ہو گیا حج پہ. چلو عمرہ کو تو یہ ہے کہ حج از فرض نا. تو میں حج کے بارے میں ہی بات کرتی ہوں. اٹس بیکم سو ایکسپینسو. ایک عام آدمی سوچتا ہے کیسے جائے. تو یہاں پر آسانیاں کرنے کو کہا جا رہا ہے. دیکھو نا اس لائن میں آسانی کی بات ہوئی. اگر اف یو سی یہاں پر یہ جو حصہ ہے ولا آمین البیت الحرام، اور نہیں جو ہے کہ تم جو ان کو حفاظت کے ساتھ جانے دو. یہ اس کا مطلب ہے کہ جو جا رہے ہیں وہاں پر تو وہ امن سے جائیں، ان کو نقصان نہ پہنچائیں، لوٹ مار نہ کرو. ان کے جانوروں کو جو ہے، وہ جانور چوری ہو جاتے تھے راستے میں، لوٹ لیتے تھے جانوروں کو، تو یہ سب کام مت کرو. تو کیوں جا رہے ہیں وہاں پر جو جا رہے ہیں؟ یبتغون فضلا، وہ اللہ کا فضل تلاشنے جا رہے ہیں، یعنی ثواب، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورضوانا، اور رضامندی چاہیے ان کو. ٹھیک ہے، تو یہ نہ کرو. ایزی یعنی ان کے لیے چیزیں کیا کرو؟ آسانی سے ان کے لیے مہیا ہو جائے، چیزیں آسان رہے تاکہ وہ جا سکے وہاں پر. تو یہ جنرل بات کی گئی کہ جو ہے ان کے بارے میں یہاں پر ایک بات آئی ہے. اور نیکسٹ میں آپ کو یہ بتا چکی ہوں. تو یہ مہینوں کے بارے میں بھی بتا چکی ہوں. جنگ بھی جو ہے نہیں کرنا ہے. اور پھر جو ہے اس مہینے میں کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا ہے. شاعر اللہ کی رسپیکٹ کرنا ہے. حج کے جانور کو مارنا نہیں ہے، پیٹنا نہیں ہے، ستا کر نہیں لے جانا ہے. پتے پڑے جانور کو نہ ستاؤ، لوٹو نہیں جانوروں کو. جو لوگ حج عمرے کے لیے جا رہے ہیں ان کو تنگ نہ کرو. پھر نیکسٹ کیا ہے؟ حج عمرے کی نیت بھی بتا دی گئی یہاں پر. تو مجھے بتائے گا اس لاسٹ حصے میں حج عمرے کی نیت بھی بتا دی گئی. اگر آپ لاسٹ حصہ پڑھے، میں نے اس کو 2 بار پڑھا ہے آپ کو، کون بتائے گا مجھے حج اور عمرے کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ پڑھے اس آیت کو، آپ کو پتہ چلے گا. Yes, Kabinder has given the answer یہاں پر یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا. یہ آنسر ہے اس کا کہ یبتغون، وہ کیوں جا رہے ہیں حج کے لیے اور عمرہ کے لیے؟ تم کیوں جاؤ؟ اللہ کا فضل ثواب پانے کے لیے، ہے نا، اور اللہ کی رضامندی پانے کے لیے. صرف ٹائٹل جو ہے کہ عمرہ کر کے آئے ہیں یا حج کر کے آئے ہیں، یہ ٹائٹل گین کرنے کے لیے نہ جاؤ. حج اور عمرہ للہ ہی ہونا چاہیے. اور پھر شو آف کرنے کے لیے نہ جاؤ. سمجھ آئی بات؟ شو آف کرنے کے لیے. حج عمرے کی نیت اللہ کا فضل اور رضا ہونی چاہیے، ناٹ شو آف. یا ہم پارسا کہلائیں یا ہمارے نام کے ساتھ حاجی پلا پلا لکھا جائے، تو یہ نہیں کرو. ٹھیک ہے، یہاں تک سب کو سمجھ میں آیا؟ شرین یہاں تک پلیز پوچھ لو. امید کرتی ہوں تمام سسٹرز کو باجی نے ہمیں جہاں تک بتائے ہیں آپ سبھی سسٹرز کو سمجھ میں آ گیا. الحمدللہ باجی، I'm getting responses.
ٹھیک ہے جی ایک دم اچھے سے سمجھ میں آ گئی. دیکھیے ابھی شرین یہاں سے نا اس آیت کو جو ہم لوگوں نے کمپلیٹ کیے ہیں وہاں سے لے کر کے جہاں تک کمپلیٹ ہوئے وہاں تک مارک کیجیے. تو مجھے ایسا لگتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الهدی ولا القلائد ولا عامین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوان. یہاں تک ہم نے 2 لائن مکمل کیا اور یہ 1 2 3 یعنی وَإِذَا حَلَلْتُم سے اسٹارٹ ہوگی تو العقاب تک کے ہم نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. بیکاز یہ آیت بہت بڑی ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو رش. جی باجی. تو پلیز پوچھ لیجیے دوبارہ سے. پچھلی والی 1 نمبر کی آیت کو تو ہم نے پورا مکمل کر لیا ہے. 2 نمبر کی آیت کو جو ہے کہ ہم نے بریک کیا ہے یہاں پر جو نیسیسری پوائنٹس تھے یہاں پر آپ کو بتا دیا ہے اینڈ ریسٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو رش. سو آئی ہیو لیفٹ نیکسٹ. امید کرتی ہوں سسٹرز باجی نے ہمیں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 2 جتنی کروائی ہے جہاں پہ باجی نے